میرا سوال تھا، ویسے تو وہ سوال دانش بھائی نے ایک حد تک کر دیا، میں پھر اس کے دوسرے پہلو پہ کرنا چاہوں گی کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ مجھے کبھی ایسا گھر میں بھی محسوس نہیں ہوا، مطلب آپ کا دبنگ لہجہ مجھے جس چیز نے مجھے متاثر کیا تھا وہ آپ کا دبنگ لہجہ تھا. تو آپ نے کہا کہ گھر میں بھی مجھے ظاہر ہے ایسا کچھ چونکہ ماحول نہیں ہوا، لیکن جب آپ باہر آئی ہیں، جب آپ ایک طرح سے ادبی اس میں آئی ہیں، تو گھر کا تو بے شک ایک تھا، وہ ایک بیک ہوتی ہے، بندہ اس پہ تھوڑا کانفیڈنٹ بھی ہوتا ہے، لیکن آپ کو واقعی میں یہاں بھی محسوس نہیں ہوا کہ لوگوں نے ہمارے ادبی حلقوں میں آپ کو اس دبنگ لہجے پہ کوئی ریزسٹنس، کوئی ایسی تنقید واقعی میں محسوس نہیں ہوئی، یا لوگوں نے آپ پہ نہیں کی، آپ کو فیل ہوا کسی وجہ سے، یا آپ کو لگتا ہے کہ ہوا اور میں نے اس کو بادر نہیں کیا؟ ہاں جی، مجھے یہ پوچھنا تھا. جی جی. دنیا میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ ہے طاقت. طاقت وہ چیز ہے جس کے ذریعے بہت سارے مسئلے حل کروا لیے جاتے ہیں. تو ایک طاقتور عورت جو ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کی طاقت بھی ہیلپ کر رہی ہوتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی جاب اور آپ کی اس چیز نے آپ کو زیادہ آگے آنے میں ہیلپ کیا، یا آپ کی شاعری نے ایز اے وومن اپنی ریکگنیشن بنانے میں ہیلپ کیا؟ مطلب کون سا آسان راستہ تھا آپ کے لیے؟ کیونکہ ہر ایک کے لیے وہ چیز اتنی آسان نہیں ہے. جیسے ابھی آپ نے خود کہا، ہم خواتین کو جرنل منوانا بھی بڑا مشکل ہے. ہمارے ساتھ بہت سارے ڈاؤٹ چل رہے ہوتے ہیں، بہت ساری کوشچنس ہوتے ہیں. وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم ہمت سے کام لے کر اس کو منوا لیتے ہیں، لیکن وہ ایک چیلنج تو ہے. جی، اوور ٹو شائمہ جی. اور 3 سوال ہیں، زیب کا آدھا سوال باقی ہے، زیب کا سوال باقی ہے، اور پھر اس کے بعد بنا سکتا. جو جیسے آپ نے بات کی کہ میں جب آئی تو مجھے کچھ سامنا کرنا پڑا ہو اپنے لہجے کی وجہ سے، یا اپنی ایون اوتھینٹسٹی کی وجہ سے، یا باقی چیزوں میں، مجھے یہ لگتا ہے کہ میں اس لحاظ سے خوش قسمت بہت تھی کہ میرے والد کے کئی دوست جو ہیں وہ ابھی بھی موجود ہیں ادبی منظرنامے پہ، اور کسی نہ کسی حوالے سے وہ ان کو جانتے تھے، ان کے ساتھ محفلیں تھیں ان کی. تو ایک واقفیت کا جو ایک تسلسل تھا وہ میرے آنے سے بھی وہ مطلب اس طرح سے ہے کہ وہ برقرار رہا. تو مجھے اس طرح کے جو مسائل ہیں جو شروع میں شاعرات کو پیش آتے ہیں وہ کافی حد تک ان کا سامنا نہیں کرنا پڑا. کہ ظاہر ہے میری گواہی دینے کے لیے لوگ وہاں پہلے سے موجود تھے، تو مجھے اس کا بہت ایک فائدہ ہوا. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ افسر ہونا اور پھر اس کے بعد اس طرح سے کرنا، تو مجھے یہ ضرور لگا کہ ہاں شاعرات کی ویسے بھی چونکہ بہت زیادہ تعداد نہیں ہے، اور اس میں ایک جگہ بنانے میں مجھے مدد تو ملی اپنے والد کے بیک گراؤنڈ کی وجہ سے، اور میں بھی کہ ایک طاقتور خاتون کا بیانیہ سننے کے لیے لوگوں میں زیادہ ایک ریسیپشن تھی، ایکسیپٹیبلٹی تھی اس چیز کی. لیکن کئی جگہ پہ مجھے افسر ہونے کا نقصان بھی ہوا، کیونکہ اس طرح کی باتیں بھی ہوتی رہیں کہ جی اب چونکہ وہ آفیسر ہیں اس لیے ان کو مشاعروں میں بلا لیا جاتا ہے، چونکہ وہ آفیسر ہیں اس لیے زیادہ ان کی پذیرائی ہے ٹائپ کی. مطلب اس طرح بھی لوگ، ظاہر ہے کہ ایک اس کا منفی پہلو بھی آتا ہے کہ ایک اگر شاعر کوئی شعر کہہ رہا ہے یا شاعرہ، اور اس کو اس وجہ سے ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کی جائے کہ جی چونکہ وہ افسر بھی ہے تو اس وجہ سے زیادہ اس کا شور شرابہ مچا ہوا ہے یا ایسی کوئی بات ہے. تو وہ دونوں طرف چلتی ہے بات، پازیٹیولی بھی چلتی ہے. اجازت سے اس کی فلپ سائڈ بھی بتائیں. وہ دفتر میں بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو شاعر ہے، یہ کیا کام ہے. ہاں یہ وہ تو میں نے بتاؤں اسی طرح میں آ رہی تھی، بلکہ اچھا وہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا کہ یہ دانش بھائی اور میں اور جو رحمان فارس اور ہم لوگ جو شاعر ہیں ان کا تو مطلب جس طرح کی بات ہم کرتے ہیں کہ ایف بی آر کا دفتر بھی نہایت ایک ٹاکسک ورک انوائرمنٹ اب تو ہو چکا ہے تقریباً. تو مطلب اب تو پراپرلی کلاسیفائڈ ہے انٹو اے ٹاکسک ورک انوائرمنٹ. تو وہاں پر بہت زیادہ کریٹیوٹی کو لے کے، آپ کی یہ سافٹر سائڈ کو لے کے، یا جذبات کی کوئی بات کرے وہاں، احساسات کی بات کرے، یا کسی مظلوم کے حق کی بات آپ کر دیں، یا تھوڑا سا آپ کوئی ضمیر کی آواز بلند کرنے کی کوشش کریں، تو یہ سب چیزیں وہاں پہ تو بڑی نیگیٹیولی سمجھی جاتی ہیں. اور کئی جگہوں پہ مجھے ایسے باسز ملے جنہوں نے مجھے کہا کہ جی ہم تو پھر
गवर्नमेंट का काम करते हैं, कोई शायरी वायरी तो हम करते नहीं, और इस तरह से सुनना पड़ता है। और खुदा न खास्ता अगर आपने कोई शॉर्ट लीव मांग ली है मुशायरे के लिए या ऐसा कोई मामला हो गया है तो वो उस पे भी बड़ी भी होता है लैशिंग, आपकी बैशिंग मतलब उन्होंने करनी है कि जी हाँ आप तो बस फिर ये मौजें लगी हुई हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है ना। और इस तरह से भी जाहिर है कि एक वो नेगेटिव भी उसका मतलब उसकी एक वेट नेगेटिव साइड पे भी है। और ये है कि जाहिर है कि अगर आपने ज़िंदगी में एक कोई और पेशा भी है आपका और आपने उसमें पावर की भी जहाँ तक आप बात कर रही हैं ना, तो ये मैं ज़रूर इस पे बात करना चाहूँगी कि ख़वातीन को पावरफुल पोजीशन पे दुनिया में कोई नहीं देखना चाहता, ऑल अराउंड द वर्ल्ड। बहुत अच्छी बात उसके बारे में एक बहुत ज़्यादा एक ऐसी पैसिव रेजिस्टेंस है जिसको आप पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि ये मुझे टांग खींचने की मेरी कोशिश हो रही है, लेकिन वो हो रही है। इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड वो होती है, पाकिस्तान में भी होती है। हम लोग जाहिर है कि अब तादाद में इतने ज़्यादा है कि हम में से कुछ ग्रेड 20 में पहुंच गए, कुछ 21 में पहुंच गए, 22 में भी पहुंच गए ख़वातीन में से, लेकिन डिसीजन मेकिंग प्लेसेस पे, पॉलिसी मेकिंग प्लेसेस पे, इन जगहों पर अवॉइड किया जाता है उनकी प्रेजेंस को, कोशिश किया जाता है कि वो किसी साइड वाली पोस्टिंग पे बैठ के अपना टाइम निकाल लें और मतलब ऐसी जगहों पे ना आए जहां उन्हें फैसले करने हों इदारों के लिए, मुल्क के लिए, या ऐसी जगहों पर। हालांकि मेरा ये ख्याल है कि अगर ख़वातीन वहाँ हों तो वो ज़्यादा एम्पैथेटिक डिसीजंस करें, और अगर दुनिया के 197 ममालिक में से 150 की सरबराह ख़वातीन हों तो इस तरह की जंग का भी हमें सामना नहीं करना पड़ेगा जिस तरह की हम अभी सामना कर रहे हैं। बिकॉज चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में मेरा ख्याल है कि उनकी एक राय में उनके अंदर एम्पैथी, एक कंपैशन, एक चीज़ों को लेके इस तरह से एलिमेंट ज़रूर होता है। और जाहिर है कि चूँकि इंसानी नस्ल की इर्तिका और बका का हमारे ऊपर जिम्मेदारी है बीइंग अ फीमेल, तो हम लोग, मेरा नहीं ख्याल कि इस कदर ज़ालिमाना और वहशियाना फ़ैसले करते हैं जिस तरह के दुनिया में अब आपके सामने देखने को आ रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि बीइंग अ फीमेल और बीइंग अ पावरफुल फीमेल, पावरफुल तो इज़ अ मिथ, एक महकमों में पता है कि हम कितने पावरफुल हैं, जाहिर है कि हमें भी मसाइल हैं साइड लाइन होने के, नज़र न आने के और उस तरह से, लेकिन उसकी एक अपनी सेंस ऑफ अचीवमेंट हमारे लिए मौजूद है कि हमने ज़िंदगी में अगर शायरी में भी कुछ अचीव किया है, नौकरी में कुछ अचीव किया है, ज़िंदगी में कुछ अचीव किया है, तो वो एक अपने लिए एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट उसकी मौजूद है, उसकी इत्मीनान है।